شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهدا له وربما جراب فإن كان الوجه إليك فصار وجهه إليك إلا أنه لا يكون إلا بوصف زائد فيه تفسير بالأول مثال قوله في صوم رمضان أنه صوم فرض فلا يتأتى صوم فرض فلا يتأتى فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء فقلنا إنه لما كان صوما فرضا استغني عن تعيين النية بعد تعيينه كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بعد الشروع وهذا تعين قبل الشروع. اچھا، قلب کی دو قسمیں بتائی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ تو یہ جو قلب ہے، ایک تو آپ کو بتا دیا کہ جب مستدل نے حکم کو علت بنا دیا اور علت کو حکم بنا دیا تو آپ نے اس کو الٹا کر دیا. دوسری قسم ایک قلب کی ہے، کہتے میاں مستدل نے استدلال کیا ایک وصف کو، اس نے اپنے مدعا ثابت کرنے کے لیے گویا کہ علت بنا دیا، دلیل بنا دی. تو وہی وصف اس کے مدعا کو گویا کہ اس کے زعم میں ثابت کر رہا ہے، وہ اس کے لیے دلیل ہے، وہ اس کے لیے علت ہے. آپ اسی وصف کو الٹا کر کے اپنے مدعا کے اس بات کے لیے دلیل بنا لیں تو آپ کا مدعا کیا ہے؟ اس کے مدعا کی نقیض. تو اب آپ نے اس وصف کو اپنے مدعا کے اس بات کے لیے کیا بنا دیا؟ دلیل. تو وہی وصف تھا جو پہلے آپ کے مدعا کے خلاف تھا، کیونکہ وہ معلل کے مدعا کو ثابت کر رہا تھا. مستدل جو آپ کے خلاف پر استدلال، آپ کے مدعا کی نقیض پر استدلال کر رہا تھا. اب آپ نے کیا کر دیا؟ اسی وصف کو دلیل بنا دیا اپنے مدعا کے اس بات کے لیے. تو آپ کا مدعا کیا ہے؟ اس کے مدعا کی نقیض. تو دیکھو میاں، وہی وصف پہلے آپ کا مخالف تھا، اب وہی وصف آپ کا موافق ہے. پہلے آپ کے لیے وہی وصف مضر تھا، آپ کے دعوے کی نقیض ثابت کر رہا تھا. اب آپ کے لیے وہی وصف مفید ہے، آپ کا دعویٰ ثابت کر رہا ہے. تو قلب ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ والثانی قلب الوصف شاہدا علی المعلل بعد ان کان شاہدا له. جس وصف کو معلل نے، مستدل نے اپنے لیے، اپنے مدعا کے اس بات کے لیے علت یعنی دلیل بنایا تھا، تو وہ اس کے لیے شاہد تھا نا، شاہدا لہو، اس کے لیے یعنی اس کے منفعت کے لیے، لام نافعہ ہے، اس کے فائدے کے لیے تھا. اب آپ نے اس کو الٹا کر دیا اپنے دعوے کے. تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کے دعوے کی نقیض. اپنے دعوے کے اس بات کے لیے آپ نے اس کو دلیل بنا دیا، تو اب کیا بن گیا؟ شاہدن علیہ، شاہدن. اب اس کے لیے مضر ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟
یہ قلب کی دوسری قسم ہے، کہتے میاں وہو ماخوذ من قلب الجراب، جراب یا جراب دونوں ضبط ہیں اس میں. ہاں یہ اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں آپ اپنے لیے گویا کہ وہ سفر پر جا رہے ہیں نا آپ، وہ ٹپن نہیں ہے، ٹپن اس میں کھانا آپ نے ایک ٹائم کے لیے یا 2 ٹائم کے لیے، تو وہ جس میں آپ اپنے لیے اپنے گزارے کے لیے کوئی چیز رکھتے ہیں کہ چلو یار یہ کھا لیں گے سفر میں ضرورت پڑے گی، تو اس کو فارسی میں توشہ دان کہتے ہیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا توشہ دان، سمجھ آئیے. تو وہ برتن دیکھو نا، وہ برتن اس کا منہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس سے کھا پی رہے ہیں، تو جب کھایا پیا تو اس کو الٹا رکھ دھو لیا، الٹا رکھ، تو پہلے اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، اب اس کا پشت آپ کی طرف ہے، قلب ہو گیا نا. یہ بھی قلب ہے، من قلب الجرا. فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك. جب مستدل کے لیے وہ علت دلیل تھی نا، وہ وصف ہو، تو آپ کی طرف اس کا پیٹھ تھا، یعنی آپ کے لیے تو وہ مضر تھا. جب آپ نے اس کو اپنے لیے علت بنا لیا، اب کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ آپ کی طرف آپ کے لیے مفید ہو گیا. نہیں سمجھے ہو؟ البتہ کہتے ہیں میاں تھوڑا سا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو عین بالکل مستدل کی جو علت ہے، عین اسی علت کو مقلوب کیا جاتا ہے. مستدل کی عین علت کو آپ اپنے لیے علت بنا لیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین مستدل کی علت کو آپ علت نہیں بناتے، بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں، تھوڑا سا. تو اس اضافے کے ساتھ پھر وہی جو مستدل کے لیے علت تھی وہ آپ کے دعوے کے اس بات کے لیے علت بن جاتی ہے. تھوڑا سا اضافہ، اور وہ اضافہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی علت کی ذات میں اضافہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. وہ اضافہ جو آپ کرتے ہیں اس اضافے سے اس علت کی تفسیر اور تقریر ہو جاتی ہے. آپ کا جو اضافہ ہے نا، وہ اضافہ علت کی ذات میں اضافہ نہیں ہوتا، علت کی ذات تو وہی ہے. البتہ آپ کا جو اضافہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس علت کی تفسیر اور اس علت کی تقریر، اتنا قدر اضافہ ہوتا ہے بس. تو پھر وہی وصف آپ کے لیے علت ہے. تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں اس کی، تو وہی آپ کے لیے علت ہے. اس لیے فرماتے ہیں، سمجھائیے کہ الا انه لا يكون الا بوصف زائد فيه تفسیر للاول. ہاں، مگر یہ جو انقلاب ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے کہ اس میں ایک وصف بڑھا دیا جاتا ہے، یہ وصف زائد فيه. اب اس سے شک پڑ گیا کہ شاید یار یہ اس علت کی ذات میں کوئی زیادتی کر دی ہے. کہتے نہیں، علت کی ذات وہی ہوگی. وہ جو زیادت ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ تفسیر ہوگی للاول، یعنی اسی وصف اول کے لیے جو مستدل کی علت تھا نا، جو وصف اسی کے لیے تفسیر ہو جائے گی. بس آپ جب اس کو علت بناتے ہیں
تو اس کی تفسیر آپ کر دیں گے، تو اس تفسیر کی وجہ سے اب آپ کے لیے علت بن گیا، آپ کے دعویٰ کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے میاں دیکھو یہ مثال آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس مسئلے کے مطابق بھی ہے، اس لیے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ہاں کہتے مثال قولہم، شوافی کا یہ قول فی صوم رمضان، رمضان کے صوم کے متعلق شوافی کیا کہتے ہیں کہ انہ صوم فرد، یہ صغرا دلیل کا، وکل فرد لا یتعدی الا بالنیت، یہ کبرا چونکہ سہلت الحصول ہے اس لیے کبرا کا ذکر نہیں کرتے، تو جو بھی صوم فرض ہو وہ نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا، نیت کے بغیر، لہذا نتیجہ کیا نکلا فلا یتعدی الا بتعیین النیت، یعنی رمضان کا جو روزہ ہے وہ لا یتعدی الا بتعیین النیت، یہ نتیجہ انہوں نے نکال دیا نا۔ اچھا تو اب دیکھو میاں، فرضیت کو انہوں نے لا یتعدی الا بتعیین النیت کے لیے کیا بنا دیا؟ علت۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ صوم رمضان بغیر تعیین نیت کے ادا نہیں ہوتا، ہر دن کے رمضان کے روزے کے لیے نیت کرنی پڑے گی، اور نیت نہ کی تو نہیں ہوا روزہ، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا دی کہ انہ صوم فرد، فرضی روزہ ہے، وکل فرد لا یتعدی الا بتعیین النیت، فہذا لا یتعدی الا بتعیین النیت۔ تو یہ دعویٰ ان کا ثابت ہو گیا کہ نہیں ثابت ہو گیا؟ کس علت سے، کس وصف کو انہوں نے علت بنا دیا؟ فرضیت کو، کہ یہ فرض ہے، تو فرض تو بغیر تعیین نیت کے ادا نہیں ہوتا، لہذا یہ رمضان کا روزہ بغیر تعیین نیت کے ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرضیت ہے اس کو، اس وصف کو انہوں نے علت بنا دیا، دلیل بنا دیا، کس کے لیے؟ اپنے مدعا کے اس بات کے لیے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اچھا، اور اس کو پھر قیاس کر دیا کس پر؟ کصوم القضاء، کصوم دیکھو میاں، قضاء رمضان کا جو روزہ آپ رکھتے ہیں، رمضان کے کچھ روزے آپ سے رہ گئے، تو جب اس کا قضا رکھیں گے تو بغیر تعیینی نیت کے ادا ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو کیوں یہ بغیر تعیینی نیت کے قضا کے روزے کیوں ادا نہیں ہوتے؟ کہ لأنہ صوم فرض وکل فرض لا یتعدی الا بتعیین النیت۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا رمضان بھی تو فرض ہے میاں، جیسے قضا فرض ہے، تو قضا فرض ہے اور بغیر تعیین نیت کے ادا نہیں ہوتا، تو رمضان کیا ہے؟ اس کے روزے بھی تو فرض ہیں، تو لہذا وہ بھی بغیر تعیین نیت کے ادا نہیں ہو۔ تو فرضیت روزے کو انہوں نے علت بنا دیا کس کے لیے؟ ہاں، کہ لا یتعدی الا بتعیین النیت، اس دعوے کے اس بات کے لیے۔ سمجھے ہو بات کو؟ فقلنا، ہم کہتے ہیں میاں جس علت کو تم نے اپنے مدعا کے اس بات کے لیے علت بنا دیا نا میاں، وہ تو ہمارے مدعا کی علت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ جو ہے
وہ بغیر تعین نیت کے ادا نہیں ہوتا، لأنه فرض وكل فرض لا يتعدى الا بتعین النیت. ہماری بھی یہی دلیل ہے. لیکن یہ وہ آ گئی تفسیر. وہ جو بتایا تھا کہ تھوڑا سا اضافہ کریں گے، تھوڑا سا، تو وہ اضافہ کیا ہوگی؟ اس علت کی تفسیر. یہ وہ اضافہ ہے کہ میاں فرق یہ ہے کہ تعیین کی دو قسمیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں بغیر تعین کے ادا نہیں ہوتا. تعین کی ایک تعین العبد ہے اور ایک تعین الشارع ہے. ہم بھی کہتے ہیں فرض بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتا، رمضان بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتا. لیکن میاں تعین ایک من جانب العبد، جیسے قضا میں ہو، جیسے ہم بھی کہتے ہیں قضا بغیر تعین نیت کے ادا نہیں ہو، لیکن وہاں کون سی تعین ہے؟ من جانب العبد. اور ایک ہے رمضان میں تعین، میاں وہ بھی تعین کے بغیر ادا نہیں ہوتا، لیکن وہاں تو تعین شارع نے کی ہے نا. تعین جب شارع نے تعین کر دی تو اب عبد کی تعین کی ضرورت ہے. کیا حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اذن سلخ شعبان فلا صوم الا من رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب شعبان گزر جائے تو فلا صوم الا عن رمضان. تو اب شارع نے تعین نہیں کر دی، سمجھئے؟ تو جب شارع نے تعین کر دی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تعین کے بغیر نہیں ادا ہوتا. لیکن تعین کی دو قسمیں، قضا میں من جانب العباد، رمضان میں من جانب الشارع. تو دیکھو وہی فرضیت ہم نے بھی علت بنا دی اپنے دعوے کے لیے، لیکن تھوڑا سا اضافہ کر کے. سمجھ آئیے؟ وہ تھوڑا سا اضافہ کیا ہوا کہ اس علت کی تقریر ہم نے کر دی، اس علت کی تفسیر کر دی. آئی سمجھ میں؟ اس جگہ کہتے فَقُلْنَا إِنَّهُ لَمَّا كَانَ صَوْمًا فَرْضًا اسْتَغْنَى عَنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ، کہ میاں یہ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے تو نیت کی تعین یعنی من جانب العباد جو تعین ہے نا اس سے وہ مستغنی ہے. بعد تعینہ، جبکہ شارع اس کا تعین کر چکا ہے. شارع اس کا تعین، تو اب بندے کے تعین کی ضرورت ہے. ہاں کصوم القضاء، جیسے قضا والا. تو قضا والا ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ تو بغیر تعین کے ادا نہیں ہوگا، لیکن وہاں تعین من جانب العباد ہے. لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، لیکن قضا جو ہے اس کا تعین ہوگا کب؟ بعد الشروع، جب بندہ قضا روزہ شروع کر لے، متعین ہو گیا، بالفعل متعین ہو گیا. سمجھ آئیے؟ اور یہ جو رمضان والا ہے میاں یہاں شروع کی ضرورت نہیں ہے، یہ شروع سے قبل بھی متعین ہے. شروع سے وہ تو شارع نے کہہ دیا کہ بس شعبان گزر جائے تو فلا صوم الا عن رمضان. تو وہ روزہ شروع ہو چکا ہو یا نہ شروع ہو چکا ہو وہ تو متعین ہے. آئی سمجھ میں؟ وَهَذَا تَعَيَّنَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، اور یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ تو شروع سے قبل بھی متعین، شروع نہیں بھی ہوا تب بھی. آئی سمجھ میں؟ وہ متعین ہے. چلو شیخ.